الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى اللہ عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص واپسی کے ارادے سے لوگوں سے مال لیتا ہے، قرض لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے اس نیت سے مال لیتا ہے کہ وہ ہڑپ کر جائے، قرض لے کر ان کا مال کھا جائے، تو اللہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں بڑا ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ اگر انسان کو زندگی میں کسی موقع پر ضرورت پڑ جائے، آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے، بعض اوقات انسان کے لیے کوئی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور اس کے لیے وہ قرض لے لیتا ہے، مگر اس نیت کے ساتھ کہ یہ قرض میں نے جلد از جلد واپس بھی کرنا ہے۔ نیت اس کی صاف ہے، صرف اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے کے لیے لوگوں سے ادھار لے لیتا ہے، تو اگر اس کی نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کی واپسی کے لیے جو اس نے قرض واپس کرنا ہے اس کے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ اور جو شخص جس کی نیت میں فطور ہو، جس کا ارادہ ہو کہ میں قرض لے کر واپس نہیں کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تباہی دنیا کی بھی مراد ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں اس کی تباہی کا یہ سبب اس وجہ سے بن سکتا ہے جو اس نے لوگوں سے ادھار لیا اور واپس نہیں کیا، قرض کھا لیا، اس کا ارادہ ہے کہ مجھ سے اب کون نکلوائے گا، اس کے پاس دینے کے لیے رقم ہے، مگر وہ وعدے پہ وعدے دیا جا رہا ہے کہ آئندہ مہینے میں آپ کو دوں گا، یا جو بھی وہ وعدہ کرتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ ٹال مٹول کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑے دنیا میں سبق آموز واقعات ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ کئی لوگ وہ ہر جائز اور ناجائز ذریعہ استعمال کر کے دولت اکٹھی تو کر لیتے ہیں، مگر زندگی میں انہیں استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتی، وہ مال یہیں کا رہ جاتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر اس کا مال وہ ادھر دنیا ہی میں رہ جاتا ہے۔ یہ بھی اس کے لیے ایک تباہی ہے۔ انسان پیسہ اپنے لیے اکٹھا کرتا ہے تاکہ مجھے سکون ملے، زندگی کی جو راحت ہے وہ مل جائے، اگر یہ اکٹھا کرنے کے باوجود بھی اس کی زندگی سکون سے نہ گزرے تو یہ پیسہ اس کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے اس کی تباہی کا سامان پیدا کر سکتا ہے، مالی طور پر یا
اولاد کے لحاظ سے اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا کوئی اس کو ذاتی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ ہمیں ان باتوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی پر اکتفا کریں۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ آپ نے صرف ادھار لیا ہے، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے یہ واپس بھی کرنا ہے، تو پھر اللہ آپ کی غیبی مدد بھی کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جن سے آپ قرض واپس کر دیتے ہیں، آپ کے سر پر بوجھ نہیں رہتا۔ تو یہ یقیناً باتیں بڑی قابل غور ہیں کہ اگر زندگی میں ضرورت پڑ جائے تو ہم اسے اپنا مال نہ سمجھیں۔ اللہ ہمیں اپنے ہی مال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔